اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا رب کی رضا اپنے شیخ کو راضی کرنے سے مل سکتی ہے؟ اور پھر اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شیخ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل جو مسئلہ ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہلے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ رب کی رضا اپنے شیخ کو راضی کرنے سے مل سکتی ہے۔ رب کی رضا اپنے شیخ کو راضی کرنے سے مل سکتی ہے۔ یہ سوال تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، تھوڑا سا اس میں آپ اصلاح کریں۔ دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رب کو راضی کر کے ہی ہمیں اپنی منزل مل سکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ رب کو راضی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، رب ناراض ہوگا تو جنت میں آپ کی کوئی جگہ نہیں۔ اب رب کی رضا کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے۔ رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ اصل ہے طریقہ۔ ظاہر ہے یہ تو احکامات ہیں، قرآن احکامات ہے، لیکن اس پہ عمل کا طریقہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ اور اسوہ حسنہ یہ بنیادی طور پہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کو آپ راضی تب کریں گے جب رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب رسول کب راضی ہوگا آپ سے؟ جب آپ ان کی دعوت قبول کر لیں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے تو رسول بھی راضی ہوں گے، رسول بھی راضی ہوں گے، ظاہر ہے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ یعنی شیخ اور رسول کی بات تو ایک ہی ہے نا۔ انسان کب راضی ہوگا آپ سے؟ یعنی خوش کب ہوگا؟ جب آپ اس کی دعوت قبول کر لیں گے، جب آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا۔ اور اصل رضا اور ناراضگی تو اللہ کی ہے۔ پھر رسول کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر آپ اس کی دعوت کو قبول نہ کریں اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتے۔ خوشی تو ان کو جب ملے گی جب آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے۔ تو اب یہ شیخ ہے یا رسول ہے یا اللہ ہے، یہ تمام اس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو انسان جو مقبول انسان ہے اس کی اور اللہ کی رضا میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول راضی، اللہ راضی ہے، رسول ناراض ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ راضی ہے، رسول ناراض ہے۔ نہیں، رسول تو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ رسول تو اللہ آپ سے راضی ہے تو رسول لازمی راضی ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی انسان جو مقبول خدا ہے وہ آپ سے، جب اللہ راضی ہے وہ بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ ناراض ہے وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں چل رہے، تو وہ بھی شیخ بھی پھر آپ سے مطلب یہ ہے کہ راضی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کی دعوت کو، رسول کی دعوت کو قبول کر کے اس کے راستے پر آپ چلنا شروع کر دیں، اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول بھی راضی ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ شیخ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اس کو اصل جو بنیادی باتیں ہیں اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ سوال پھر نہیں پیدا ہوگا۔ اصل رضا تو اللہ کی ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی اور کی رضا ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ انسان کیا چیز ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے شیخ کو راضی کرنا شروع کریں؟ ہاں، یہ ہے کہ
طریقہ کار ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے. آپ سے اگر آپ کا شیخ راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی دعوت کو قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا، تو یہ بہترین طریقہ ہے شیخ کو خوش کرنے کا. سوال تو یہی ہے نا کہ شیخ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ، آپ اپنی منزل، زندگی کی منزل کا صحیح تعین کریں، اس راستے پر چلنے کا صحیح عزم کر لیں اور پھر اس راستے پر چل پڑیں. شیخ کو راضی ہوگا آپ سے، کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرق نہیں ہوتا ہے، میں آپ سے، اللہ کی رضا اور شیخ کی یا پیغمبر کی رضا میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ یہ جدا جدا کر رہے ہیں تو شرک ہو گیا. آپ نے تو دوئی اختیار کر لی نا، دو ہستیاں آپ نے، دوئی تو نہیں ہے. اللہ کا حکم، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کسی مقبول بندے کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. معاملہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے دیکھیں، انسان کی اطاعت کے بغیر آپ اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آپ کہتے ہیں مجھے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو آپ نے وہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تو اس کی نفی کر دی. انسان ہوتا ہے ہدایت کے لیے، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں انسان کو ہدایت دینے کے لیے. انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے انسان کو اگر نکال دیا بیچ میں سے، اللہ اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کی پہچان تو انسان کراتا ہے. اللہ کی پہچان آپ کو انسان کرائے گا، اللہ کا حکم آپ کو انسان دے گا، اللہ کی اطاعت کا طریقہ آپ کو انسان بتائے گا. تو آپ انسان کے پیچھے چلنا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، نہیں رسول کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی. اور ایک حدیث کا میرے خیال سے مفہوم بھی ہے، من اطاع الامیر، اطاعت امیر مطلب مشہور ہماری اسلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اطاعت امیر ہے. اور پھر اللہ کا بھی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان اختیار ہیں تم میں سے، جو حکم کے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو ان کی اطاعت کرو. اور قرآن میں تو واضح حکم ہے انسان کے بارے میں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. کوئی بھی شخص جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، تم اس کی اتباع شروع کر دو. قرآن کا حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. شیخ کی رضا کو اللہ کی رضا سے جدا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کی رضا ہی شیخ کی رضا ہے. یہ ایک چیز ہے، اس میں دوئی نہیں ہے. دوئی آ گئی تو شرک ہو گیا. وہ انسان جو خدا رسیدہ ہے، پیغمبر ہے، نائب پیغمبر ہے، وہ اللہ کی رضا کے خلاف آپ کو حکم دے ہی نہیں سکتا. دے دیا اس نے تو وہ شیطان ہے. وہ رحمان کا ساتھی نہیں، وہ شیطان کا ساتھی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے طریقے کے خلاف اگر، اور حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل اطاعت اللہ کی ہے اور مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. شیخ اگر آپ کو گمراہی کا درس دے تو آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. کوئی بھی دے، شیخ نہیں کوئی بھی دے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. یہ بات نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن اور عقائد کو درست کر لیں اور اس کو صحیح. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم